علیکم. وعلیکم السلام. کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے. کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا, بہت برا حال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تم کو سلام کہا ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, گھر کی چوکھٹ بدل دو. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا, دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ, کا گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا, وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں, سردی میں دھوپ بھی آتی ہے, گرمی میں ہوا بھی آتی ہے, اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا, بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا. کہ اچھا, انہوں نے سلام کہا. اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ. اچھا سلام کہا, کہاں, اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا, وہ بڈھا تھا, سٹیا گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, اپنے پتی سے کہنا, شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو. کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا, کہاں, کیوں, کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا, تو میں نے بتا دیا بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں, شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں, ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا. کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا, اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں, یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا. وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو. جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے, یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو, اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے, یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. لہذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اتنی سی بات پر طلاق کی گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے. ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں. ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ کھا لیا چلے آئے, تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے, پاؤنڈز لانا چاہیے تھا, چلے آئے ایسے ہی کھا لیا. اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے, ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے, یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے. اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گے, ہم ہی چڑیل لگیں گے. تم نے کیا کیا بتائیے؟ ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے؟ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں. اس شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے, جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں, کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے. یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے, نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے, گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی. کبھی جاؤ گھر میں, صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے, سلوار گھسی ہوئی ہے, برتن مانج رہی ہے, قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے. جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے, اس کو پہلے سے بند سور کر تیار رہنا چاہیے, اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے. گھر میں رہے گی بھنگن بن کر, اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. عجیب دستور ہے. شوہر لا رہا ہے, کما رہا شوہر, اور دیکھ رہے پڑوسی, دیکھ رہے گاؤں والے, دیکھ رہے محلے والے. یہ عجیب سسٹم ہے, عجیب سسٹم. ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا, اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے.
حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، اے بیٹا کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ پیشاب لگ رہا تو جاؤ نا، کہ یہی کرو گے؟ جاؤ جاؤ، شادی ہو گئی تمہاری؟ تب کس لیے جا رہے ہو یار؟ کوئی بڑا آدمی جائے تو چلو شادی شدہ ہے جا رہا ہے، گھر آرڈر نہیں ہوگا بیوی کا، یہ بیچارہ بچہ جا کے کیا کرے گا؟ اور جا رہا تو آیا کیوں؟ ایک جلسہ میں تو 80 سال کا بڈھا اٹھ کے جانے لگا، ہم نے کہا اب کیا کرو گے چاچا گھر میں جا کر؟ اب تو چاچی بھی تمہارا انتظار نہیں کر سکتی بیچاری۔ تو بیچ میں مت اٹھا کرو بھائی، پیچھے سے اٹھ جاؤ کوئی دقت نہیں ہے، سامنے سے اٹھتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ، ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے۔ ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے بچے کا انتقال، میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے۔ ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا، تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ۔ شوہر کو ابھی پتا نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے، گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے ام سلیم، کہا جی کیا ہوا؟ بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے۔ آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے سونے دو، سو رہا ہے سونے دو، ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا۔ کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تصور کرو میری بہنوں، میری ماں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا، ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے۔ گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات، خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات، خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ پائل جو چلتے وقت پائلوں کی چھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولیں، تو ان چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے۔ پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی
پکی زمین پر چلتے وقت سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب، اب ہمارے بوتے نہ آ کے 150 روپے کی چپل پہنیں گے، اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی، بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل، تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل۔ اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اونچی ایڑی کی اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے، چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے۔ ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، آواز تو نہیں کر رہا، جائیے، لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے، جائیے۔ ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سی چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی، روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے۔ یہ ہے اسلامی پردہ۔ مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے۔ 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے، اسی مقصد سے تو کراتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کہا میں نہیں رکھ سکتا۔ ہماری ماں بہنوں، ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعت بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں۔ سوچئے، بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ۔ تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا، رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی۔ بیوی نے بڑے پیار سے کہا، ام سلیم نے، آج مجھے ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے، بڑے میں پس و پیش میں، شچو پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2 4 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے۔ لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں۔ ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی۔ کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں۔ ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی، بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو۔ کہا میرے پیارے شوہر، تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی، اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے،
لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی. اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی. اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی. میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے. ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تمہیں بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو. کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا. حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی، ایسا ہوا میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے. اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کا اللہ کی امانت بھی اللہ نے لے لیا. اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے. اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا، اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے. یہ انس ہی تھے، آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے، اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے. یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں. یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی. اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے. پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا. وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا.
متعمدن فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرے کٹے کچھ بھی ہو پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ